حاضرین، یہ عید الاضحیٰ کے بعد کا پہلا جمعہ ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے کیا عرض کروں، کیا بات کروں، تو میرے ذہن میں حالات حاضرہ کی نسبت سے چند باتیں آئی ہیں، تو دو چار باتیں الگ الگ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیں، موجودہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کے تعلقات کو سدھارنا سب سے پرائمری ضرورت ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ڈائیلاگ کی فضا ہو، دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، آپس میں جو عداوت اور نفرت ہے وہ ختم کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو جس طرح صورتحال بدلتی چلی جا رہی ہے، تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، غلط فہمیاں ہیں، وہ اور بڑھے گی، دونوں کے درمیان نفرت کی کھائی میں اضافہ ہوگا، اور ظاہر ہے یہ معاملہ دونوں میں سے کسی کے بھی حق میں نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں جب سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اور وہ یہ کہ تہوار اور فیسٹیول قوموں کے درمیان آپسی ریلیشنز اور تعلقات کو درست بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس چیز کو ہم تہوار کہتے ہیں اسے ہی انگریزی میں فیسٹیول کہتے ہیں، عربی زبان میں ہم اسے عید کہتے ہیں۔ جب آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، انسانی تہذیب کا، ہیومن سویلائزیشن کا، تو آپ یہ پائیں گے کہ پوری ہیومن ہسٹری میں فیسٹیول اور تہوار کا تصور ہمیشہ پایا جاتا رہا ہے، ایک یا دوسری صورت میں۔ یہ تہوار کیا ہے؟ یہ تہوار یا تو سال میں ایک خاص دن، قومی تاریخ یا قومی یادگار کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیشنل فیسٹیول، قومی تہوار۔ اسی طرح ایک تہوار وہ ہے جو قوموں کی اپنی آئیڈیولوجی کے تحت سال کے کسی خاص دن منایا جاتا ہے۔ تہوار میں ہوتا کیا ہے؟ تہوار میں تمام لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کانگریچولیٹ کرتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ اس طرح تہوار اور فیسٹیول آپس میں اجتماعیت، سوشیبلٹی، اتحاد، ایکتا، یونیٹی، محبت کو پروان چڑھانے میں بہت زیادہ مددگار ہے۔ تہوار کا دن آپسی محبت کے لیے، آپسی محبت کے بڑھاوا کے لیے ایک مضبوط زمین پرووائڈ کرتا ہے۔ ہر تہوار کے عام طور سے دو پہلو ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فیسٹیول ہو، اس کے دو ایسپیکٹ اور پہلو ہوتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو کسی خاص گروہ کی خاص آئیڈیولوجی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو سماج کے تمام افراد سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر عیدین میں 2 رکعت نماز اور خطبہ، یہ اسلام کے خاص نظریے اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن عیدین کے دن شیرنی کھانا، کھلانا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، یہ اس کا سماجی پہلو ہے۔ اسی طرح جب آپ ہندوؤں کے تہواروں کو دیکھیں، کرسچن کے تہواروں کو دیکھیں، مثال کے طور پر کرسمس، تو کرسمس کا ایک پہلو ان کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا پہلو ایک دوسرے کو گفٹ دینا، یہ اس کا سماجی پہلو ہے۔ گفٹ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ یہی معاملہ ہندوؤں کے تہوار کا ہے۔ مثال کے طور پر ہولی، تو ہولی میں ایک خاص ڈیٹی کی پوجا کرنا ان کے ہندوانہ تصور سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اسی تہوار میں گھروں کی صاف صفائی کرنا یہ ایک سماجی پیغام ہے۔ تو جب آپ ہندوستان کی تاریخ کی اسٹڈی کریں گے، بالخصوص 1947 سے پہلے کی تاریخ کی، تب آپ یہ پائیں گے کہ ہندو مسلم عام طور سے تہواروں کو اور فیسٹیولز کو ایک ساتھ مل جل کر منایا کرتے تھے۔ ہندو کے بچے عید میں کپڑے سلوایا کرتے تھے، شیرنی کا اہتمام ان کے بھی گھر پر ہوتا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہاں، ان کے یہاں کے تہواروں میں بھی انتظامات ہوتے تھے۔ یہ ایک ذریعہ بنتا تھا آپس میں دوری، نفرت کو ختم کرنے کا، اور آپس میں محبت، اتحاد اور اجتماعیت کو بڑھاوا دینے کا۔ سر سید احمد خان نے اسی ہندوستان کے پس منظر میں اپنی ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ہندو ہونا یا مسلمان ہونا انسان کا داخلی خیال اور عقیدہ ہے،
جس کا بیرونی معاملات اور آپسی رویہ سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ہندوستانی ہم تمام لوگوں کا وطن ہے، ہندوستان ہی کی ہوا سے ہم دونوں پرورش پاتے ہیں، مقدس گنگا جمنا کی پانی کو ہم دونوں استعمال کرتے ہیں، ہندوستان ہی کی زمین میں جو پیداوار ہوتا اس کا استعمال ہم دونوں کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ در حقیقت وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ہندوستان میں ہم دونوں باعتبار اہل وطن ایک ہی قوم ہے، اور ہندوستان میں ہم دونوں کے آپس کے اتفاق، باہمی ہمدردی، آپس کی محبت ملک کی ترقی اور ہم دونوں کی بہبودی اور ترقی کا ذریعہ ہے، اور آپس کا نفاق، ضد، عداوت، نفرت اور ایک دوسرے کی بدخواہی ہم دونوں کو برباد کر دے گی۔ تو یہ سر سید احمد خان نے اپنی ایک تقریر میں کہی تھی، غالباً 1886 کے آس پاس۔ اس میں انہوں نے یہی پیغام دینا چاہا تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کو، دونوں کو، وہ یہ کہ دونوں دراصل اس ملک کے ہم وطن ہیں اور اسی لیے ایک ہی قوم ہے، لہٰذا آپس میں محبت اور اتفاق کو قائم کرنا اس ملک کی ترقی کے لیے بھی لازمی طور پر ضروری ہے، اور پھر خود مسلمان اور ہندوؤں کی ترقی کے لیے بھی لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1946 میں جب ہندوستان کا بٹوارے کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گاندھی جی نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ اسی لیے تھا کہ خود ان کے اپنے الفاظ میں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو دشمنی ہے، یعنی ہندو مسلم اینٹاگونزم، اس کو ختم کرنا۔ اس وقت ان کا یہ سفر کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا، کیونکہ ان کی عمر 77 سال ہو گئی تھی، 77، اور پھر کلکتہ سے نوا کھلی ان کو جانا تھا، تو یہ ایک ٹف جرنی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی ڈائری میں جو جملہ لکھا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ مائی پریزنٹ مشن از دا موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ کمپلیکیٹڈ ون ان مائی لائف، آئی ایم پریپیئرڈ فار ایوری ایونچولیٹی، ڈو اور ڈائی ہیز ٹو بی پٹ ٹو دا ٹیسٹ۔ Do here means Hindus and Muslims should learn to live together in peace and amity, otherwise I should die in the attempt۔ گاندھی جی نے اس سفر میں لکھا کہ میری زندگی کا یہ سب سے مشکل ترین اور پیچیدہ مشن ہے، میں ہر طرح کی صورتحال اور ایونچولیٹی کے لیے تیار ہوں۔ ڈو اور ڈائی میرے لیے کرو اور مرو کا امتحان ہے۔ کرو کا مطلب کیا ہے؟ کرو کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں، ورنہ میں اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ بعد کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گاندھی جی کا یہ کہنا بالکل درست تھا۔ پھر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جس دن ہندوستان فائنلی ڈیوائیڈ ہو گیا، تقسیم ہو گیا، اس ڈیوائیڈڈ ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد بری طرح رو رہے تھے، ان کو بھی اس کی سخت ترین تکلیف تھی، رنجش تھی، اور وہ مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ اس ڈویژن اور اس تقسیم میں نہ ہندوؤں کا کوئی فائدہ ہے اور نہ مسلمانوں کا ہی کوئی فائدہ ہے۔ بعد کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں اس ملک میں اس چیز کو سفر کر رہے ہیں، اس چیز کو فیس کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کا ہونا، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان محبت کا نہ پایا جانا، اور اس کا نقصان دونوں کمیونٹی کو ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک کمیونٹی کا اس کا نقصان ہونے والا ہے، اس کا نقصان ہمیشہ دونوں کمیونٹی کو ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ چند پولیٹیشنز اس کا ضرور فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور وہ اپنے تخت و تاج کو اس کے تحت باقی رکھیں گے۔ اس سلسلے میں اب ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اس ذمہ داری بنتی شہریوں کی، مسلمانوں کی بھی، ہندوؤں کی بھی، کہ ملک سے نفرت کو ختم کریں تاکہ ملک کو ترقی کی راہ میں لگا دیں۔ بعد کے زمانے میں مسلمانوں کو ہو سکتا ہے چند تکلیفیں ہوئیں اور ہوئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان تکلیفوں کو لے کر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہیں اور پھر یہ کہ ہم نفرت کی بات ہی کو پروموٹ کریں؟ نہیں، اس سلسلے میں قرآن جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہیومن ہسٹری میں قرآن نے پہلی مرتبہ
دوست اور دشمن کی ڈائیکوٹومی کو توڑ دیا۔ ہمیشہ انسانی سماج میں ایک ہی تصور پایا جاتا تھا کہ یا تو کوئی گروہ میرا دوست ہے یا پھر کوئی گروہ میرا دشمن ہے، لیکن قرآن نے اس ڈائیکوٹومی کو اور تصور کو پوری طرح ختم کر دیا، اور بلیورز کو یعنی مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی اور بھلائی اور برائی دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں، تم جواب میں وہ کہو جو بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا قرابت دار اور تمہارا قریبی دوست بن گیا۔ یہ خود خالق کائنات نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ یہ رہنمائی دی کہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ تمہارے دوست ہیں اور کچھ لوگ تمہارے دشمن ہیں، بلکہ اس دنیا میں یا تو کچھ لوگ تمہارے دوست ہیں اور کچھ لوگ امکانی دوست ہیں، یعنی کچھ لوگ ایکچول فرینڈ ہیں تمہارے دوست ہیں اور کچھ لوگ پوٹینشیلی فرینڈ ہیں، یعنی ان کے اندر تمہاری دوستی کا مادہ باقی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس نے تمام انسانیت کو پیدا کیا، جو ہماری فطرت کو بخوبی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم دوست اور دشمن کے خانے میں سوچنا بند کر دو، بلکہ تم دوست اور امکانی دوست کے خانے میں سوچو۔ دوست اور دشمن کی ڈائیکوٹومی کو ختم کرو، بلکہ دوست اور امکانی دوست، ایکچول فرینڈ اور پوٹینشیل فرینڈ کے خانے میں سوچو۔ تو جب اہل ایمان اس دائرے میں سوچنا شروع کریں گے تو پھر ان کے اندر سے نگیٹیوٹی ختم ہوگی، ان کے اندر امکان اور امید کی کرن جاگے گی، وہ تاریکی میں بھی روشنی کو دیکھ سکیں گے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اسی فارمولے کو اپنی زندگی میں استعمال کیا۔ مکہ کی اس ہاسٹیلیٹی اور دشمنانہ ماحول کو یاد کیجئے۔ آپ بارہا مقررین سے اسپیچ دینے والوں سے یہ بات سنتے ہوں گے کہ مکہ میں کتنی سخت ترین دشواری تھی، کتنے سخت ترین مشکلات تھے۔ ان مشکلات اور دشواریوں ہی کے درمیان قرآن کی آیت اتری۔ انہی مشکلات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اور پیغمبر کے واسطے سے آپ کے ماننے والے صحابہ کو اور پھر رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ رہنمائی دی کہ کسی بھی سماج میں جب دشمنی کا ماحول ہو جائے تو تم دوست اور دشمن کے خانے میں سوچنا بند کر دو، بلکہ تم انسانی فطرت پر اعتماد اور یقین کرو۔ تم یہ جانو کہ ہر انسان کے اندر اس کا ضمیر اور فطرت زندہ ہے۔ اگر تم اس کے فطرت کو ایڈریس کرو گے تو ان قریب وہ وقت ہوگا کہ لوگ تمہارے دوست بنیں گے، لیکن اگر اس کے نیچر میں موجود اس کی انا اور اس کے ایگو کو تم ٹچ کرو گے تو پھر ان کے اندر کا شیطان جاگے گا، نفرت پیدا ہوگی اور پھر دشمنی کے ماحول میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے مسلمانوں کو ہدایت ہے اور سبق ہے۔ موجودہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ڈائیلاگ کی فضا قائم کرنا اشد ضروری ہے۔ لوگ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے قریب آئیں۔ اگر وہ اس بات کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس بات کی کوشش کریں اور پھر ایسا ماحول ڈیولپ کریں جس ماحول میں وہ آئیں اور ان نگیٹو پروپیگنڈسٹ جو مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کو اسپریڈ کرتے ہیں وہ ختم ہو، وہ آپ کے قریب آئیں، وہ جانیں کہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، مسلمان کٹر نہیں ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ ہمیں بتانا ہے۔ اور اس کے بتانے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے کہ آپس میں ڈائیلاگ کا ماحول قائم ہو، اور اس سلسلے میں سب سے بہترین سورس انسانی سماج میں تہوار ہے، فیسٹیول ہے۔ تو فیسٹیول کو بھرپور طور پر آپسی بھائی چارے کے بڑھاوے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اکثر مسلمانوں کے درمیان یہ سوال ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں اور فیسٹیولز میں اگر انہیں ہم کانگریچولیٹ کر دیں یا مبارکبادیاں دے دیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، ان کی اپنی دلیلیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جو نص سے ثابت ہو۔
اصل یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ جو بھی تہوار ہو سماج میں، تہوار کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک کسی گروہ کے خاص عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا سماجی پہلو۔ تو یہ جو سماجی پہلو ہے، دراصل اسی سماجی پہلو کو استعمال کرتے ہوئے تہواروں میں ہمیں بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جب یہاں لاک ڈاؤن ٹوٹا اور پھر ہندوؤں کا تہوار ہوا تھا تو چوراہے کے نوجوانوں نے مل کر انہیں پانی پلانے کی کوشش کی تھی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جانا ہوگا، دیکھا ہوگا، میں نے بھی جانا اور دیکھا، بلا شبہ یہ بہترین کوشش تھی۔ اسی طرح کی کوششوں سے آپس میں نفرت ختم ہوتی ہے اور محبت کا بڑھاوا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی کوششیں خالص غیر سیاسی انداز میں ہونا چاہیے، خالص نان پولیٹیکل انداز میں ہونا چاہیے، اور نیت بالکل صاف ہونی چاہیے کہ ہم ایسا صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپس کی دوریاں ختم ہو، محبت میں بڑھاوا ہو۔